that car, build this nice home, and it's always a daydream. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سخت محنت ہی آپ کو دولت مند بنائے گی؟ اگر یہ سچ ہوتا تو وہ معمار جو صبح 5 بجے اٹھتا ہے کیوں اب بھی مالی مشکلات کا شکار ہے؟ وہ نرس، وہ استاد، وہ ایپ کے ذریعے کام کرنے والا ڈرائیور، سب کے سب جو اوسط سے دگنا کام کرتے ہیں کیوں اب بھی مالی بحران میں مبتلا ہیں؟ حقیقت یہ ہے، صرف سخت محنت آپ کو دولت مند نہیں بناتی، لیکن ایک عادت سیکھنا سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میں باب پراکٹر ہوں۔ میں مکمل دیوالیہ پن سے، جب میری آمدنی سے زیادہ قرض تھا، لاکھوں کمانے تک پہنچا، دفاتر کی صفائی کرتے ہوئے، بغیر کسی ڈگری، بغیر تجربے، بغیر قسمت کے۔ اب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بدلا؟ وہ ایک عادت تھی، اور آج میں آپ کو بالکل دکھاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور میرے ساتھ غور کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ پیسے کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو بہت محنت کرتے ہیں مسلسل قلت کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں؟ جواب نہ تو آپ کے سی وی میں ہے، نہ ہی آپ کی محنت کی مقدار میں۔ یہ ایک ایسی چیز میں ہے جس کے بارے میں تقریباً کوئی بات نہیں کرتا، فریکوئنسی۔ میں پیسے کی فریکوئنسی کی بات کر رہا ہوں۔ پیسہ توانائی ہے، اور توانائی ارتعاش کرتی ہے۔ کائنات میں ہر چیز ارتعاش کرتی ہے، آپ کا جسم، آپ کے جذبات، آپ کے الفاظ، یہاں تک کہ آپ کے خیالات بھی، اور پیسہ وہ بھی۔ یہ ایک مخصوص فریکوئنسی پر ارتعاش کرتا ہے، اور یہاں ایک سخت حقیقت ہے، اگر آپ اس کی فریکوئنسی پر نہیں ہیں تو آپ اسے زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکیں گے۔ آپ شاید کچھ رقم حاصل کریں، لیکن وہ آپ کی انگلیوں سے پھسل جائے گی۔ آپ دوبارہ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے شروع کیا تھا۔ کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے؟ یہ مجھے نیند سے محروم کرتا تھا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتا تھا جب میں سالانہ 4000 امریکی ڈالر کماتا تھا اور 6000 کا مقروض تھا، اور میں سوچتا تھا میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ کیوں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا؟ اور جواب ایک غیر متوقع طریقے سے آیا۔ ایک شخص نے کاغذ پر ایک بڑا نون لکھا اور کہا، باب، یہ نون نتائج کا ہے، اور نتائج کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ بالکل دکھاتے ہیں کہ آپ کس فریکوئنسی پر ارتعاش کر رہے ہیں۔ میں افلاس، قرض، مایوسی کی فریکوئنسی پر ارتعاش کر رہا تھا، اور میں بالکل وہی حاصل کر رہا تھا۔ یہ ماننا مشکل ہے، لیکن شاید اب بھی اسی فریکوئنسی پر ہیں۔ شاید آپ صبح اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے سوچتے ہیں، آج میں کتنا مقروض ہوں۔ شاید آپ سونے سے پہلے یہ حساب لگاتے ہیں کہ کیا آپ بجلی کا بل ادا کر سکیں گے۔ شاید آپ مسلسل رد عمل میں ہیں، آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلسل کمی کے خوف میں مبتلا ہیں، اور جب کچھ حاصل کرتے ہیں تو وہ پچھلے خلا کو بھرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ صرف بقا ہے، اور آپ اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ میں بالکل یاد رکھتا ہوں کہ میری زندگی کب بدلی، جب میں نے سمجھا کہ مجھے اپنی ارتعاش کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو۔ تب میں نے مستقل اور ارادی طور پر خوشحالی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ چاہے میں مقروض تھا، چاہے میں ٹوٹا ہوا تھا، میں یہ کیسے ادا کروں گا، میں زیادہ کیسے کما سکتا ہوں، سے بدل دیا۔ اور یہ سادہ تبدیلی، توجہ کی، سب کچھ بدل گئی۔ کیا یہ بہت سادہ لگتا ہے؟ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کام کرتا ہے۔ طاقت مستقل مزاجی میں ہے۔ اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنی ارتعاش کو بدلتے ہیں تو آپ ان مواقع کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جو پہلے نظر انداز ہو جاتے تھے۔ پہلے میں صرف مسائل دیکھتا تھا، قرض، محدودیت، لیکن جب میں نے اپنی ارتعاش کو بدلا تو میں نے لوگوں کو کاروبار کے بارے میں بات کرتے سنا، خیالات کے بارے میں، کمانے کے طریقوں کے بارے میں، اور سب سے دلچسپ بات، وہ لوگ ہمیشہ سے وہیں تھے، صرف میں انہیں نہیں سنتا تھا۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جسے میں آج بھی مسکراہٹ کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو دفاتر کی صفائی کے بارے میں بات کرتے سنا۔ وہ صفائی سے پیسہ کما رہا تھا، اور میں نے سوچا میرے پاس کوئی جھوٹی انا نہیں ہے، میں صفائی کروں گا، لیکن ایک شرط پر، خود کے لیے۔
میں نے استعمال شدہ بالٹیاں جھاڑو اور ایک فرش پالش کرنے والی مشین خریدی۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے قرض لیا۔ میں نے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا۔ ایک معاہدہ $15 کا، دوسرا $65 کا۔ تھوڑے ہی وقت میں ماہانہ $12,500 کما رہا تھا۔ یہ 1961 میں تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ پیسہ وہی تھا، فریکوئنسی موجود تھی، مجھے صرف اس پر ہم آہنگ ہونے کی ضرورت تھی۔ اب مجھے بتائیں، کیا آپ قرض کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں؟ حل کے بارے میں، قلت کے بارے میں، خوشحالی کے بارے میں، کم از کم ادا کرنے کے بارے میں، زیادہ سے زیادہ کمانے کے بارے میں؟ شاید اب کہیں باب، لیکن جب میں گہرائی میں ہوں تو مثبت سوچنا مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں بھی وہاں تھا۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ گہرائی سے صرف اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اور یہاں وہ عادت ہے جس نے مجھے وہاں سے نکالا۔ ہر دن میں اپنا کارڈ پڑھتا تھا جس پر میرا ہدف لکھا ہوتا تھا۔ شروع میں یہ بالکل بے معنی لگتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ میں $25,000 چاہتا ہوں۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی رقم ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کیسے حاصل کروں گا، لیکن پھر بھی میں پڑھتا تھا، اور ہر پڑھائی ایک بیج تھی، ارتعاش میں ایک چھوٹی تبدیلی، اور یہ نئی ارتعاش لوگوں، خیالات، حوصلے کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ اور سب سے اہم، عمل۔ آپ وہ نہیں کھینچتے جو آپ چاہتے ہیں، آپ وہ کھینچتے ہیں جو آپ ہیں۔ اور آپ کیا ہیں یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ مسلسل کیا سوچتے ہیں۔ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے۔ کوانٹم فزکس اور نیورو سائنس کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے خیالات برقی مقناطیسی میدان پیدا کرتے ہیں، اور تکرار اتنی مضبوط نیورل کنیکشنز بناتی ہے جو ہماری حقیقت کے ادراک کو بدل سکتی ہے۔ اسی لیے وہ کارڈ کام کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے دماغ کو خودکار طریقے سے باہر نکلنے اور اس پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور کرتا ہے جو آپ واقعی تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے میری بات سننا بند کریں اور سوچیں، پچھلے مہینوں میں آپ کی ذہنی فریکوئنسی کیا رہی ہے؟ کیا آپ میں کر سکتا ہوں، میں خوشحال ہوں گا، اوپر ہم آہنگ ہیں؟ یہ ممکن نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اوپر دنیا آپ کی فریکوئنسی کا جواب دیتی ہے۔ کائنات وہ نہیں دیتی جو آپ منہ سے مانگتے ہیں، وہ دیتی ہے جو آپ دماغ سے ارتعاش کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ عادت اتنی طاقتور ہے اور اتنی نظر انداز کی جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ خود سے سوچیں، کہ آپ بری خبروں، منفی تبصروں، اپنے خوف سے متاثر نہ ہوں۔ کیا آپ ابھی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کل نہیں، ابھی۔ ایک کاغذ لیں، لکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن واضح طور پر لکھیں، حوصلے کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ، اور پڑھیں۔ ہر دن پڑھیں جب تک کہ یہ حقیقی نہ لگے۔ پڑھیں جب تک کہ کائنات کے پاس آپ کو وہ دینے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ جب آپ اپنی سوچ کی فریکوئنسی کو تبدیل کرتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کوئی استثنا نہیں، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے اب جانتے ہیں؟ یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ بے روزگاری بھی نہیں ہے، نہ ہی عالمی مالی بحران۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی ایک ایسے نظام کے تحت گزارتے ہیں جس کا انہیں علم تک نہیں ہوتا۔ ایک ایسا نظام جو دکھائی نہیں دیتا لیکن آپ کی زندگی پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ذہنی سانچے کی۔ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ ذہنی سانچہ کیا ہوتا ہے، اور یہی لاعلمی انہیں قید رکھتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے کمپیوٹر میں کوئی خفیہ پروگرام چل رہا ہو جو آپ کے فیصلے کر رہا ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ سب آپ کے قابو میں ہے۔ اگر آپ مالی مسائل میں پھنسے ہیں، مقصد کھو چکے ہیں، یا خود پر اعتماد نہیں رکھتے، تو اس کی جڑ آپ کے ذہنی سانچے میں ہے۔ یہ ذہانت کی بات نہیں۔ میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر ذہین تھے، ان کے پاس 3 ڈگریاں تھیں، وہ کئی زبانیں بول سکتے تھے، لیکن مالی طور پر تباہ حال تھے۔ وہ اپنے بینک بیلنس کو چیک کرنے سے ڈرتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ جو بمشکل 8ویں جماعت تک پڑھے تھے، وہ کروڑوں روپے کے مالک تھے۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ مالی ناکامی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟
پھر ایک دن مجھے جواب مل گیا، علم زندگی نہیں بدلتا، ذہنی سانچہ بدلتا ہے۔ آپ کا ذہنی سانچہ بچپن میں بنتا ہے، آپ نے اسے خود منتخب نہیں کیا، یہ آپ پر مسلط کیا گیا بار بار ان لوگوں کے ذریعے جن پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، آپ کے والدین، اساتذہ، رشتہ دار اور مذہبی رہنما۔ وہ آپ سے محبت کرتے تھے لیکن ان کا اپنا شعور بھی محدود تھا۔ انہوں نے کہا، پیسہ برائی کی جڑ ہے، امیری خطرناک ہے، زیادہ چاہو گے تو سب کھو دو گے، محنت کا پھل ہی اصل حق ہے۔ اور اپنے ان باتوں کو بغیر سوال کیے سچ مان لیا، کیونکہ 7 برس کی عمر تک آپ کا شعور پوری طرح کھلا ہوتا ہے، کوئی فلٹر نہیں۔ جو کچھ بھی اس عمر میں آپ کے ذہن میں گیا وہی بعد میں آپ کی حقیقت بن گیا۔ آج آپ شاید 30، 40 یا 50 برس کے ہیں، لیکن آپ اب بھی ان اوہے کے مطابق جی رہے ہیں جو اپنے 5 سال کی عمر میں سیکھے تھے۔ کبھی اس پر سوچا؟ آپ کا ذہنی سانچہ طے کرتا ہے کہ آپ کیسے سوچیں گے، کیسے کام کریں گے، کیسے تخلیق کریں گے، وقت کو کیسے استعمال کریں گے، اور سب سے اہم، آپ خود کو کتنا کمانے کے قابل سمجھتے ہیں۔ شاید آپ کہیں، میں نے کئی کورسز کیے، درجنوں کتابیں پڑھے، خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ میں آپ کی کوششوں پر شک نہیں کرتا، لیکن میں ایک حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ذہنی سانچہ نہ بدلا تو زندگی کا کوئی ہنر کام نہیں آئے گا۔ پہلی ہی رکاوٹ پر اب پرانی حالت میں واپس چلے جائیں گے۔ مجھے ایک عورت یاد ہے جو ایک سیشن کے بعد میرے پاس آئی۔ اسے حادثاتی طور پر تقریباً 2 کروڑ روپے کی رقم ملی تھی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی رقم۔ اور اندازہ کریں، 2 سال سے بھی کم عرصے میں وہ رقم ختم ہو گئی، بلکہ وہ قرضوں میں ڈوب گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہنی سانچہ وہی پرانا تھا۔ پیسہ بدل گیا، ذہن نہیں بدلا۔ ایک غریب ذہن دوبارہ غربت کو پیدا کرے گا۔ جیسے کسی سائیکل چلانے والے کو اچانک ایک لگژری کار دے دی جائے، وہ اسے سنبھال نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے پاس اس سطح کے وسائل کو سنبھالنے کا نقشہ ہی نہیں ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ذہنی سانچہ صرف یہ طے نہیں کرتا کہ آپ کتنا کمائیں گے، بلکہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو بڑے مواقع ٹھکراتے دیکھا ہے، صرف اس لیے کہ اندر کہیں نہ کہیں وہ سمجھتے تھے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں ابھی تیار نہیں ہوں، اور وہ اسے عاجزی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ اندرونی رکاوٹ ہوتی ہے۔ میں خود بھی کبھی ایسا ہی تھا۔ جب میں نے زیادہ کمانا شروع کیا تو میں بے سکونی محسوس کرنے لگا، جیسے یہ زندگی میری نہیں کسی اور کی ہو۔ مجھے لگتا تھا یہ سب عارضی ہے اور جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اندر بچپن سے یہ یقین تھا کہ دنیا سخت ہے، دولت صرف چند خوش نصیبوں کو ملتی ہے، اور جب میں انہی چند میں شامل ہوا تو اندر ایک شدید تضاد پیدا ہو گیا۔ میں نے خود کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے مہنگے کلبوں میں بے تحاشا پیسہ اڑا دیا، جیسے میں اس رقم سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ میں پھر سے اپنی پرانی حالت میں جا سکوں، ناکامی۔ کیونکہ کامیابی ایک نئے انسان کا تقاضا کرتی ہے، آپ کو اپنے آپ کو نئے سرے سے متعین کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اگر آپ کو زندگی بدلنی ہے تو صرف نوکری، شہر یا رشتے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اپنا ذہنی سانچہ بدلنا ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ پہلا قدم ہے اس سانچے کو پہچاننا جو آپ کی زندگی چلا رہا ہے۔ خود سے سوال کریں، کیا آپ ہمیشہ ایک ہی مقام پر رک جاتے ہیں؟ کیا آپ جتنا کماتے ہیں اتنا ہی خرچ کر دیتے ہیں؟ کیا آپ کو کامیابی کے باوجود خود پر شک ہوتا ہے؟ یہ سب نشانیاں ہیں کہ اندر کہیں کوئی محدود یقین موجود ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا قدم، اس یقین کو بدلنا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ آپ کو پرانے ایوہے کی جگہ نئے یقین پیدا کرنے ہوں گے، بار بار شعور کے ساتھ۔ مجھے خود کو دوبارہ پروگرام کرنے میں کئی سال لگے، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ یہی وہ بنیاد ہے جو سب کچھ بدلتی ہے، میں نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ کو ہر صبح لگے گا جیسے کچھ نہیں بدلا، یہ بالکل عام بات ہے، لیکن یاد رکھیں گہرائی میں تبدیلی آ چکی ہے، کیونکہ آپ جڑ کو ہلا چکے ہیں، اور جب جڑ بدلتی ہے تو پھل بھی بدل جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، فیصلہ کریں، کسی بحران کا انتظار نہ کریں، سب کچھ کھونے کا انتظار نہ کریں، تکلیف ناقابل برداشت ہونے تک نہ پہنچے۔ آج فیصلہ کریں،
रुकावट बाहर नहीं आपके अंदर है। वो ज़हनी सांचा जो दूसरों ने आप में भर दिया, और अब वक्त आ गया है कि आप इसे निकाल दें। आप लामहदूद सलाहियतों के साथ पैदा हुए थे, लेकिन आप एक पुराने प्रोग्राम पर जिंदगी गुजार रहे हैं जिसे आपने मुंतखब नहीं किया, और सिर्फ आपके पास इख्तियार है इसे मिटाने का। तो सवाल यह है, क्या अब बाकी जिंदगी दूसरों के मुंतखब करदा रास्ते पर चलेंगे? अब वक्त आ गया है कि आप वो जिंदगी तख्लीक करें जिसके आप वाकई हकदार हैं। इंसानी तरक्की के शोबे में 60 सालों के मुताले के बाद मैं एक इंतहाई ताकतवर सच्चाई पर पहुंचा हूं। आप वही बनते हैं जो आप अपने जहन में बार बार दोहराते हैं, ना कि वो जो आप कभी कभार चाहते हैं, ना वो जो आप ख्वाब में देखते हैं, बल्कि वो जो आप रोजाना सोचते और महसूस करते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप हर रोज सोचते हैं। जो बात आप बार बार सोचते हैं, वही बात आहिस्ता आहिस्ता आपकी हकीकत बन जाती है। जब मेरे उस्ताद ने मुझे ये उसूल सिखाया तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना मकसद एक छोटे कार्ड पर लिखूं और इसे रोजाना कई मर्तबा पढ़ूं, एक दिन की भी छटी ना हो। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी पहली बार जो कार्ड लिखा, इस पर लिखा था, मैं 25,000 अमरीकी डॉलर कमाना चाहता हूं। ये लिखते ही मैं हंस पड़ा, क्योंकि मुझे खुद इस पर यकीन ना था। मेरे लिए ये रकम इस वक्त नाकाबिले तसव्वुर थी। मेरी सालाना आमदनी तकरीबन $4,000 थी और मेरे ऊपर $6,000 का कर्ज था। ऐसा लगा जैसे मैंने लिखा हो, मैं एक खलाई जहाज खरीदना चाहता हूं। लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यकीन है या नहीं, लिखो, इसे देखो, पढ़ो और ऐसे महसूस करो जैसे ये सब कुछ तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। मैंने उनकी बात मानी। अब शायद सोचें, एक कार्ड मेरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि ताकत इस कार्ड में नहीं बल्कि इस अमल में है जो आप रोजाना दोहराते हैं। आपका ध्यान, आपकी तवानाई और आपका यकीन, यही सब कुछ आपकी हकीकत को शक्ल देते हैं। जब आप रोजाना किसी ख्याल को दोहराते हैं तो वो आपके दिमाग में जड़ पकड़ता है, और जब कोई ख्याल जड़ पकड़ता है तो वो आपके रवैये, फैसलों और हालात को कंट्रोल करने लगता है। आप उन चीजों को देखने लगते हैं जो पहले आपकी नजर से छपी होती थी। लोग, मौके, हालात, सब कुछ आपके सामने आने लगता है। ये जादू नहीं है, ये साइंस है। आपके दिमाग में एक निजाम है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आप इसे बताते हैं कि आपके लिए क्या अहम है, तो ये बाकी सब नजरअंदाज करता है और सिर्फ उसी चीज को नुमाया करता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है? मसलन आप एक खास गाड़ी के बारे में सोचते हैं और फिर अचानक वो गाड़ी हर तरफ दिखाई देने लगती है। गाड़ी तो पहले भी वहां थी, लेकिन अब आपका दिमाग इसे पहचानने के लिए तैयार हो चुका है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हर सुबह फिक्र, खौफ और कमी के जज्बात के साथ जागते हैं तो आपका दिमाग सारा दिन मजीद परेशानी, कमी और खतरात को ही तलाश करेगा, और यूं आपकी कमी की हालत मजबूत होती जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन का आगाज अपने वाज़ेह, तहरीरी, हौसला अफजा मकसद को पढ़कर करते हैं तो आपका दिमाग इम्कानात, रास्ते और वसाइल तलाश करने लगता है, और आप उनको देखना शुरू कर देते हैं। मैं आज भी एक कार्ड हमेशा अपनी जेब में रखता हूं। वो कई बार धुल चुका है, फट चुका है, मिट चुका है, मगर मैं फिर से लिखता हूं, क्योंकि ये कार्ड मेरी याद दहानी है कि मैं कौन बन रहा हूं। जिंदगी आपको भटका देगी। खबरें, मुसीबतें, बिल और रोजमर्रा के फैसले आपको बखेर देंगे, लेकिन ये छोटा सा कार्ड आपको बार बार आपके ख्वाब की तरफ वापस ले आएगा। अक्सर लोग जिंदगी में सिर्फ रद्द अमल देते हैं। उनके पास कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं होता। वो दिन का आगाज जल्दी में करते हैं, एक मसले के बाद दूसरा हल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग खुद नहीं संभालते, जैसे कि किस्मत उन्हें जहां ले जाए वहीं जाना है। लेकिन हकीकत यह है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, और उसका पहला कदम है अपने दिल की सबसे सच्ची ख्वाहिश को लिखना। ना कि वो जो आपको लगता है मुमकिन वो है, बल्कि वो जो आप वाकई चाहते हैं, वाज़ेह अल्फाज में, बगैर डर, बगैर झिझक, और फिर इसे रोजाना पढ़ें, दिन में कई बार। इसे महसूस करें, ऐसा महसूस करें जैसे वो चीज अभी आपकी है। अगर आप दौलत चाहते हैं तो रकम वाज़ेह लिखी।
اگر آپ قرض سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو لکھیں میں مکمل مالی آزادی میں ہوں۔ اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو تفصیل سے لکھیے کیسا ہوگا، لیکن یہ سب آپ کے ذہن میں نہ رہے، اسے کاغذ پر لائیں، حقیقت کی دنیا میں اسے جگہ دیں۔ جب آپ اپنی تحریر کو دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں تو آپ خواب کو حقیقت سے قریب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، تکرار شناخت بناتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی ہیں، صرف اس ایک عمل سے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، ٹوٹے ہوئے خاندان سے، پوری زندگی لوگوں نے اسے یہ کہا تم بھی اپنے باپ جیسے ہی نکلو گے۔ 35 برس کا تھا، معمولی تنخواہ پر کام کر رہا تھا اور خود کو آئینے میں دیکھنے سے گھبراتا تھا۔ میں نے اسے ایک سفید کارڈ دیا اور کہا لکھو تم کیا چاہتے ہو۔ وہ ہنسا، لیکن پھر اس نے لکھا میں ہر مہینے $10,000 کمانا چاہتا ہوں۔ یہ رقم شاید دوسروں کے لیے معمولی ہو، مگر اس کے لیے یہ ایک پہاڑ جیسی تھی۔ لیکن اس نے کارڈ کو روزانہ پڑھا، ہر روز، بار بار۔ 2 سال سے بھی کم عرصے میں اس نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اب وہ ہر مہینے $50,000 سے زیادہ کماتا ہے۔ لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ اب اسے خود پر یقین ہے۔ یہ ایک معمولی عمل ہے، مگر یہ صرف آپ کی دولت نہیں بلکہ آپ کی شناخت کو بدل سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، مسلسل کرتے رہنا ہے۔ زیادہ تر لوگ کارڈ لکھتے ہیں، ایک ہفتہ پڑھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ بیج تو بو دیں لیکن پانی نہ دیں۔ یاد رکھیے، جو کچھ نظر نہیں آتا وہی پہلے بدلتا ہے۔ زندگی اندر سے بدلتی ہے، باہر سے نہیں۔ پہلے آپ عادت کو بناتے ہیں، پھر وہی عادت آپ کو بناتی ہے۔ اور وہ چھوٹا سا کارڈ جو اب آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، آپ کب تک خود کو یہ باور کرواتے رہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں؟ آپ کب تک دنیا سے امید لگاتے رہیں گے کہ وہ بدلے، جبکہ اصل تبدیلی تو آپ کے اندر سے آنی ہے؟ ابھی ایک کاغذ لیجئے، وقت ضائع نہ کیجیے، لکھ لیجئے، ایسے کہ جیسے آپ کی پوری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، کیونکہ شاید حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ اور جب آپ کارڈ ہاتھ میں لیں تو سنیں وہ خاموش مگر مضبوط آواز جو آپ سے کہہ رہی ہے آپ ایک نئی حقیقت بنا رہے ہیں، کیونکہ واقعی آپ یہی کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پوری زندگی ایک ایسی ذہنیت کے ساتھ گزار دیتے ہیں جو انہوں نے کبھی خود جانی ہی نہیں ہوتی۔ وہ اس سوچ کو وراثت میں پاتے ہیں، ماں باپ سے، اسکول سے، مذہب سے، محلے سے۔ جملے جیسے میں اس کے قابل نہیں ہوں، ہر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی کی قسمت اچھی ہوتی ہے، کسی کی نہیں، جب بار بار دہرائے جاتے ہیں تو یہ الفاظ سچ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور دماغ، وہ تو بس حکم مانتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے برسوں انسانی ذہن کو سمجھنے میں کیا سیکھا؟ یہی کہ آپ کی بیرونی دنیا محض آپ کی اندرونی دنیا کا عکس ہوتی ہے۔ اس اصول میں کوئی استثنا نہیں۔ اگر آپ کے اندر انتشار، شک، خوف اور کمی کا احساس ہے تو یہی چیزیں آپ کی ملازمت، تعلقات اور مالی حالت میں جھلکیں گی۔ آپ شہر بدل سکتے ہیں، نوکری چھوڑ سکتے ہیں، دوستوں کا دائرہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ذہنیت وہی پرانی رہی تو نتیجہ بھی وہی پرانا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، آپ کی خودی کا تصور یعنی آپ کی ذاتی پہچان آپ کی زندگی کا تھرموسٹیٹ ہے۔ اسی لیے جب کوئی اچانک بہت بڑی رقم جیت لیتا ہے، جیسے لاٹری یا وراثت میں، تو کچھ ہی سالوں میں سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ باہر کی دنیا تو بدل گئی لیکن اندر کا انسان وہی رہا۔ اور ذہن ہمیشہ آپ کو اسی مقام پر واپس لے آتا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے۔ میں نے یہ بات مشہور شخصیات، کھلاڑیوں اور کاروباری افراد کے ساتھ بھی دیکھی ہے۔ وہ بلندی پر پہنچتے ہیں اور پھر خود ہی گر جاتے ہیں۔ مائک ٹائسن ایک واضح مثال ہے۔ اس نے اپنے کیریئر میں 400 ملین امریکی ڈالر سے زائد کمائے، یعنی تقریباً 90 ارب پاکستانی روپے، مگر پھر بھی سب کچھ کھو دیا۔ یہ ناکامی اس کی صلاحیت کی کمی نہیں تھی، بلکہ اس کی ذہنیت اب بھی ماضی کے دکھ، غربت اور تکلیفوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا بینک بیلنس بڑھا مگر سوچ ویسے کی ویسے چھوٹی رہی۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں رکھتے اور پھر ایک سلطنت کھڑی کر لیتے ہیں، جیسے اوپرا ونفری۔
وہ زیادتی، نسل پرستی اور انتہائی غربت کا شکار رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے ماضی سے تعریف نہیں ہوں گی۔ انہوں نے ترقی، خوشحالی اور اثر و رسوخ کی سوچ کو اپنایا، اور دنیا نے ان کے اس رویے کا جواب دیا، کیونکہ دنیا ہمیشہ رد عمل دیتی ہے آپ کے اندر کی کیفیت پر۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ کامیابی کا 95% حصہ ذہنیت پر مبنی ہوتا ہے اور صرف 5% حکمت عملی پر۔ اب چاہے جتنا بہترین منصوبہ بنا لیں، چاہے بہترین کورس، بہترین رہنما حاصل کر لیں، اگر آپ کے اندر خود کو ایک ناکام، اوسط، کم تر انسان سمجھنے کی سوچ ہے تو آپ خود ہی سب کچھ برباد کر دیں گے۔ آپ ٹال مٹول کریں گے، توجہ ہٹائیں گے، بہانے بنائیں گے اور پہلے ہی رکاوٹ پر رک جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب آپ ہی کر رہے ہیں۔ آپ بس اتنا کہیں گے، شاید یہ میرے لیے نہیں تھا، حالانکہ یہ تھا، لیکن اپنے خود کو اس قابل سمجھا ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بات اکثر لوگوں کو جذباتی کر دیتی ہے، کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی اصل صلاحیت سے بہت کم زندگی گزار رہا ہے، اور یہ کاہلی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ شعور کی کمی، اندرونی سمت کی کمی، ذہنی ساخت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اپنی ذہنی تصویر کو مضبوط کریں۔ جب آپ اپنے ہدف کو لکھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، تصور کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں جیسے وہ پہلے ہی حقیقت بن چکا ہے، تو آپ صرف عادت نہیں بنا رہے، آپ ایک نئی پہچان تراش رہے ہیں۔ آپ اپنے دماغ کو بتا رہے ہیں، یہ میرا نیا معیار ہے، اور وقت کے ساتھ ذہن اسے قبول کر لیتا ہے، اور جب دماغ مان لیتا ہے تو دنیا بھی بدلنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو دنیا کے بدلنے کا انتظار نہیں کرنا، آپ کو صرف اپنے آپ کو دنیا کے اندر کیسے دیکھتے ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہی فنکار بھی ہیں اور فن بھی، آپ ہی خالق بھی ہیں اور نتیجہ بھی۔ آپ اس وقت وہی کچھ ہیں جو آپ اپنے بارے میں سچ مانتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی چکر میں پھنس گئے ہیں کہ ہر شروعات اچھی ہوتی ہے مگر انجام وہی پرانا، تو باہر مت دیکھیں، اندر جھانکیں، اپنی خودی کا جائزہ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں، میں پیسے کے بارے میں خود کو کیسے دیکھتا ہوں؟ کامیابی کے بارے میں، میرے استحقاق کے بارے میں، کیا میں خود کو خوشحال ہونے کے قابل سمجھتا ہوں، صرف زندہ رہنے کے قابل؟ کیونکہ بات یہ ہے، خوشحالی اندرونی اجازت کے بغیر ممکن نہیں، اور یہی اجازت کامیاب ذہنیت کی کنجی ہے۔ جب آپ پورے وجود کے ساتھ کہتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، میں اس قابل ہوں، میں مستحق ہوں، تو کائنات حرکت میں آتی ہے، دروازے کھلتے ہیں، صحیح لوگ سامنے آتے ہیں، خیالات جنم لیتے ہیں، اور نہیں، یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ ہم آہنگی ہوتی ہے، اندر اور باہر کا میل۔ آپ کا ذہن ایک باغ کی مانند ہے، اگر آپ شعوری طور پر کامیابی کے بیج نہیں بوتے تو غربت کی جھاڑیاں خود بخود اگائیں گی، کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی۔ تو آپ چنتے ہیں، دنیا آپ کے لیے چن لیتی ہے، تو اب چنیں، بوئیں، پانی دیں، عمل سے، تصور سے، تکرار سے، اپنی اندرونی تصویر کو بدلیں، وہ تصویر جو برسوں سے آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک نیا مستقبل صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ خود ایک نیا انسان بن جائیں، وہ انسان جو سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور اسی توانائی سے جیتا ہے جیسے اس کا خواب پہلے ہی سچ ہو چکا ہو۔ اور جب یہ ہوتا ہے تب آپ ایک سادہ مگر انقلابی حقیقت کو جانتے ہیں، کامیابی کبھی دور نہیں تھی، آپ بس خود کی غلط تصویر میں قید تھے۔ یہ دنیا نہیں جسے بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کی ذہنیت، یہی سب کچھ ہے۔ اب جیسے دنیا کو دیکھتے ہیں ویسی ہی دنیا آپ کو ملتی ہے، بس زاویہ بدلو اور سب کچھ بدل جائے گا۔ اگر یہ سب کچھ آپ کے دل سے لگا ہے، اگر کچھ اندر ہلا ہے، تو آپ تیار ہیں اگلا قدم اٹھانے کے لیے۔ اگلی ویڈیو جو اسکرین پر آ رہی ہے وہ اس عمل کو اور بھی گہرا کرے گی۔ ہم آپ کی نگاہ وسیع کریں گے اور آپ کو روزانہ 1% بہتر بنانے میں مدد دیں گے۔ یہی راستہ ہے، ہر دن ایک قدم، ہر دن ایک بہتر سوچ، ہر دن ایک نیا ورژن، ایک بہتر آپ۔